اللہ سبحانہ و تعالی الرزاق ہے، رزق دینے والا۔ الرزاق وہ ہے جو رزق حاصل کرنے کے اسباب مہیا کرے اور ان تک پہنچائے جو رزق کے حاجت مند ہیں۔ الرزاق وہ ہے جو ہر جاندار کے لیے رزق پیدا کرے۔ الرزاق وہ ہے جو رزق کا مالک ہے، جو اپنی مہربانی سے اپنے بندوں تک رزق پہنچاتا ہے۔ الرزاق وہ ہے جس کے لیے وہ چاہے رزق کشادہ فرما دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ الرزاق وہ ہے جو زبردست قوت والا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک دفعہ قیمتیں چڑھ گئیں۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے ایک نرخ، ایک قیمت مقرر کر دیجئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق۔ اللہ تعالیٰ ہی نرخ مقرر کرنے والا ہے، کبھی کم کر دیتا ہے اور کبھی زیادہ کر دیتا ہے، وہی روزی دینے والا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب سے اس حال میں ملوں کہ کوئی مجھ سے جان یا مال میں کسی ظلم کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے، سب سے اچھی روزی دینے والا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ سب سے اچھی روزی دینے والا ہے۔ انسانوں کو اس نے کیسی اچھی روزی دی ہے، چھلکے جانور کھائیں اور گودا انسان کھائے۔ کیسے چھلکے اڑ کے جانوروں کی غذا بن جاتے ہیں اور کیسے انسان اجناس کھا لیتے ہیں، اجناس انسانوں تک باہم پہنچائے جاتے ہیں۔ الرزاق وہ ہے جو زبردست طاقت والا ہے۔ اس نے فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ الرزاق وہ ہے جو سب سے اچھی روزی دیتا ہے۔ الرزاق وہ ہے جو مخلوق کو ان کی تخلیق کے مطابق رزق پہنچاتا ہے، وہ ہر جاندار کو روزی پہنچاتا ہے۔ اس کا فرمان ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے لیے رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ابدان کا رزق ہے اور دوسرا خاص رزق۔ ابدان کا رزق وہ ہے جو عام رزق ہے، سب کو ملتا ہے، چاہے نیک ہوں یا فاجر، پہلے ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں۔ اور خاص رزق دلوں کا رزق اور دلوں کی غذا ہے۔ یہ رزق علم ہے، ایمان ہے، یہ رزق حلال کا رزق ہے۔ یہ خاص طور پر مومنوں کو ان کے مراتب کے لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت سے ملتا ہے۔ الرزاق پر ایمان کیسے بندے کو بخل سے بچا لیتا ہے، کیونکہ بندہ یہ شعور رکھتا ہے کہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اور جو علم اور ہدایت اس کے دل میں ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا رزق اور احسان ہے، لہذا بندے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ الرزاق پر ایمان کی وجہ سے مومن اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم، مال اور اقتدار پر اترانے کی بجائے تواضع اپناتا ہے۔ الہی ہمیں توفیق عطا کرنا۔ الرزاق پر ایمان لانے کے تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور ہر قسم کا شرک چھوڑ دیا جائے، کیونکہ مخلوقات کا خالق
اور رازق ہی یہ حق رکھتا ہے کہ صرف اسی اکیلے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی جائے۔ الرزاق پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا ہی اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، سبھی کو دیتا ہے۔ اس یقین کی وجہ سے بندے کا دل اطمینان اور سکون سے بھر جاتا ہے اور رزق نہ ملنے کا خوف دور ہو جاتا ہے۔ اس یقین کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ پر سچا توکل کرتا ہے اور وہ رزق پانے کے لیے حرام ذرائع استعمال نہیں کرتا۔ پھر اس کو یہ ڈر نہیں رہتا کہ کہیں کوئی بندہ اس کا رزق نہ کاٹ دے۔ اس یقین کی وجہ سے ایمان والا رزق کی خاطر حق کو چھوڑنے اور باطل کو اپنانے سے بچ جاتا ہے۔ الرزاق پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، کیونکہ وہی ایک تو اس کو ہر طرح کا رزق دیتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کرے، کیونکہ تقوی رزق اور برکتوں کا دروازہ ہے۔ الرزاق کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس سے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ اور تقوی کے برعکس، توکل کے برعکس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ پر بے اعتمادی کا اظہار کرنا رزق اور برکت میں کمی کا دروازہ ہے۔ لہذا مومن کو اس سے بچنا چاہیے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنی سب سے بڑی فکر سب سے عظیم رزق پانے کو بنا لے، یعنی اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی جنت، یہی سب سے افضل اور عظیم رزق ہے۔ اور الرزاق سے تعلق پیدا کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کریں، اس پر غور و فکر کریں، اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ اور الرزاق سے تخلق کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، بھوکوں کو کھلائیں۔ الرزاق سے دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا اللہ میں آپ سے نفع مند علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ الہی توفیق عطا کر دے، نفع مند علم کے حصول کی، پاکیزہ روزی کے حصول کی اور عمل کی قبولیت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔